إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات بزرگی بڑائی پاکی تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کل کائنات کا اکیلا خالق مالک رازق اور مدبر ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے. 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں کا
مشرکین مکہ بھی احترام کیا کرتے تھے۔ نافرمانی کرنا عام دنوں میں، عام مہینوں میں، کسی بھی گھڑی کے اندر وہ گناہ ہے، لیکن حرمت والے مہینوں کے اندر کسی کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، کسی پر ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا عام مہینوں میں گناہ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور ان حرمت والے مہینوں کے اندر کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، نفلی عبادات میں بہت زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے لگاتار حرمت کے رکھے، اور حرمت کے مہینوں میں آپ کسی کے ساتھ اسلامی ریاست کی، کفار کے ساتھ اقدامی جہاد بھی نہیں کر سکتے، جن سے آپ کی پہلے کے ساتھ کوئی جنگ چل رہی ہے، حرمت کا مہینہ آ گیا ہے، وہ تو اور بات ہے، یا کوئی آپ کی سرحد پہ آ کے حملہ کر دیتا ہے، کوئی آپ کا معاہدہ توڑتا ہے، پھر تو آپ نے لڑنا ہے، چاہے حرمت والا مہینہ ہو، چاہے حرمت والا گڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن عام حالات میں مسلمانوں کو حرمت والے مہینوں میں اقدامی جہاد، یعنی آپ کسی دوسرے ملک پر یا ریاست پر یا کسی بھی دشمن پہ جا کے اقدام کر کے حملہ حرمت والے مہینوں میں نہیں کر سکتے۔ حرمت والے مہینوں میں اقدامی جہاد بھی بند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ حرمت والے اللہ تعالیٰ نے یہ حرمت والے 3 مہینے لگاتار رکھے، اس لیے کہ ان حرمت والے ذوالقعدہ میں لوگ حج کے لیے سفر کرتے ہیں۔ ذوالحج کے اندر حج ہوتا ہے، اور محرم کے اندر لوگوں کا واپسی کا سفر جاری رہتا ہے۔ دور دراز سے لوگ پیدل آتے تھے، اونٹوں پہ آتے تھے، دوسری سواریوں پہ آتے تھے۔ تو یہ حج چونکہ 1 مہینہ حج سے پہلے کا، اور 1 مہینہ حج کے بعد کا، اور 1 مہینہ خود حج کا، اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں مہینے امن کے قرار دے دیے، حرمت کے قرار دے دیے، تاکہ جو اللہ کے مہمان آ رہے ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ بالکل پرامن ہو کے راستوں سے گزرے۔ کیونکہ حرمت والے مہینوں کا احترام مشرک بھی کرتا تھا، کافر بھی کرتا تھا، اللہ کا نافرمان بھی کرتا تھا، ہر کوئی حرمت والے مہینے کا احترام کرتا تھا، اور اتنا احترام کرتا تھا کہ اگر حرمت والے مہینے میں اپنے باپ کا قاتل بھی نظر آ جاتا، اپنے باپ کا قاتل بھی مل جاتا جس کی جان لینے کے لیے اور اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے کے لیے وہ تڑپ رہے ہوتے، اور ان کی تلواریں پیاسی ہوتی تھی، وہ کافر بھی حرمت والے مہینے کا احترام کرتے ہوئے سامنے آ جاتا۔ لیکن مہینہ حرمت کا ہوتا یا جگہ حرم کی ہوتی، حرم کی حدود میں یا حرمت والے مہینے میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی ہاتھ نہیں لگا۔ تو یہ حرمت کے 3 مہینے لگاتار کس لیے؟ حج کو پروٹوکول دینے کے لیے، حاجیوں کو پروٹوکول دینے کے لیے، حاجیوں کو عمل دینے کے لیے۔ اور حج بہت بڑی عبادت ہے۔ جو موضوع ہمارا تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا، اس کے سلسلے کو منقطع کیا، 1-2 خطبات کے لیے، پھر آگے قربانی کے مسائل بھی آ جائیں گے۔ تو یہ ضرورت ہوتی ہے حالات کی، موسم کی، مہینے کی، کہ چونکہ حج کا موسم چل رہا ہے، کچھ ساتھیوں نے اصرار بھی کیا کہ حج کے حوالے سے بھی چونکہ ساتھیوں کے سامنے کچھ باتیں رکھیں، تو میں نے اس کاروبار، تجارت، وہ جو سود وغیرہ کے مسائل چل رہے تھے،
اس کو منقطع کیا ہے جان بوجھ کے۔ تو میرے بھائیو، حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن۔ جو شخص حج کا انکار کرے، غور سے سننا ہے، جو شخص حج کا انکار کر دے، کلمہ پڑھتا ہو لیکن کہے نہیں حج کوئی عبادت نہیں، حج کا انکاری ہو جائے، وہ شخص کافر ہے، مرتد ہے۔ اسلامی حکومت ہو تو واجب القتل ہے۔ ایک شخص جس کے پاس مال بھی ہے، استطاعت بھی ہے، حج کا انکار نہیں کرتا، کہتا ہے کہ حج اسلام کا رکن ہے، فرض ہے، استطاعت ہونے کے باوجود بغیر کسی شرعی عذر کے حج کے لیے نہیں جاتا، تو یہ شخص فاسق ہے، فاجر ہے اور نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ کس کے اوپر لازم ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس بندے کے پاس بیت اللہ جانے کی، حج کرنے کی طاقت ہو، استطاعت ہو، زیادہ راہ ہو، اس کے پاس پونجی موجود ہو، نصاب موجود ہو، سفر کر سکتا ہو، واپس آ سکتا ہو، اخراجات برداشت کر سکتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کے ذمے ہے کہ اس کے گھر کی زیارت زندگی میں ایک دفعہ حج کی صورت میں ضرور کرے، جو طاقت رکھتا ہے۔ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما استراوی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، 5 چیزیں اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، پہلا اسلام کا رکن اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے بندے۔ دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ جو تیسری چیز وایتاء الزکاۃ، اسلام کا تیسرا بنیادی رکن زکوٰۃ دینا، جس کا مال نصاب کو پہنچتا ہے۔ وصوم رمضان، اسلام کا چوتھا بنیادی رکن رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، اور فرمایا والحج من استطاع الیہ سبیلا، اسلام کا 5واں بنیادی رکن صاحب استطاعت آدمی کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہی بات حدیث جبریل میں بھی بیان ہوئی ہے کہ جب جبریل امین آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عمر اذکراوی اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جبریل امین نے پوچھا، اس میں بھی اسلام کے بنیادی 5 ارکان کا آپ نے ذکر کیا اور 5واں رکن حج کو بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے، بہت زیادہ فضیلت ہے حج اور عمرہ کی۔ ایک تو یہ ہے کہ حج فرض ہے، وہ تو صاحب استطاعت کے فرض ہے زندگی میں ایک دفعہ، لیکن اگر کسی نے ایک دفعہ حج کر لیا ہے، پھر مال ہے، تو اس کے لیے ابھی بہت زیادہ اجر باقی ہے، وہ پھر بھی بار بار حج پہ جا سکتا ہے، اس کو جانا چاہیے، اپنے مال کو یا جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا چاہیے، یا پھر اگر جہاد فی سبیل اللہ کے اسباب موجود نہ ہو تو جہاد فی سبیل اللہ کی مثل ایک چیز حج ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کی مثل ہے۔ میں حدیث بیان کروں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو عورتوں کا جہاد قرار دیا. حج کو عورتوں کا جہاد قرار دیا. جہاد نہیں ہے، اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، وہ ریاست کے ہاتھ میں ہے، افواج ہیں. تو پھر بندے کو حج بار بار کرنا چاہیے تاکہ وہ جہاد فی سبیل اللہ جیسے ایک عمل کے اندر اپنے مال کو خرچ کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، لوگوں پے در پے حج اور عمرے کرو، بار بار حج پہ جاؤ اگر طاقت ہے، بار بار عمرے کرو. تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج اور عمرے کرو. کیوں؟ فإن متابعتهما تنفی الفقر والذنوب، کیونکہ پے در پے عمرے کرنے سے دو فائدے ہوتے ہیں. پے در پے حج کرنے سے، بار بار حج کرنے سے، بار بار عمرے کرنے کا ایک فائدہ تنفی الفقر، بار بار حج اور عمرے پہ جو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقہ کو مٹا کے رکھ دے. جس نے اپنے پاک مال کو، حلال مال کو حج جیسے سفر میں لگا دیا اور دنیا داری کے ایسے کاموں میں خرچ نہیں کیا، فضول کاموں میں نہیں لگایا، لغو کاموں میں خرچ نہیں کیا، بلکہ اپنے مال کو سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد جب موقع بنا کچھ پیسے اکٹھے ہو گئے 1.5 لاکھ روپیہ، کیا کرنا چاہیے؟ چلو جی عمرہ کرا لیا. یعنی اس نے اپنے اضافی پیسے کو کہاں لگایا، کہاں انویسٹ کیا؟ حج کے سفر، عمرے کے سفر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اگر بار بار کوئی کام کیا جا سکتا ہے تو حج کا سفر ہے، عمرے کا سفر ہے. اور جو شخص بار بار حج پہ جاتا ہے، کثرت سے عمرے کرتا ہے، اس بندے کا فقر و فاقہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بندہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، اس بندے کو مالی تنگ دستی کبھی اس کے قریب نہیں آتی. دوسرا فائدہ آپ نے فرمایا، بار بار حج اور عمرے کرنے سے بندے کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور فقر و فاقہ اور گناہ ایسے ہی مٹ جاتے ہیں حج اور عمرہ کرنے سے. کما تنفی الکیر خبث الحدید، جیسے بھٹی جس میں آپ لوہے کو تپاتے ہیں، جس طرح بھٹی کے اندر بھٹی جو ہے وہ لوہے کی میل کچیل، اس کے زنگ اور لوہے کے اندر جو بھی میل جمع ہو جاتی ہے، آپ اس کو گرم کرتے ہیں، پگھلاتے ہیں، اس کی ساری تلچھٹ میل دور ہو جاتی ہے. جس طرح بھٹی اور آگ لوہے کی میل کو ختم کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، اسی طرح بار بار حج اور عمرہ کرنا بندے کے گناہوں کو اور بندے کے فقر و فاقہ کو مٹا کر. یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے میرے محبوب، میرے سر کے تاج، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نرى الجہاد فی سبیل اللہ افضل الاعمال، فرمایا اے ہمارے محبوب، سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں، محبوب ہمیں جہاد پہ جانے کی اجازت دی جائے. ہمارا عورتوں کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم جہاد پہ نکلیں، غازیوں کی خدمت کریں، زخمیوں کو پانی پلائیں، ان کی خدمت کریں، ہم بھی مجاہدین فی سبیل اللہ والا اجر دے سکیں. نرى الجہاد فی سبیل اللہ افضل الاعمال، فرمایا اللہ کے نبی ہم یہ سمجھتی ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا افلا نجاہد، محبوب کیا ہم عورتیں جہاد نہیں کر سکتی؟ کیا ہم عورتیں میدان جہاد میں نہیں جا سکتی؟ فرمایا لیکن افضل الجہاد واجملہ، تم عورتوں کے لیے سب سے افضل جہاد، سب سے خوبصورت جہاد، عورتوں کے لیے سب سے بہترین جہاد یہ ہے حج مبرور، جا کے اللہ کے لیے حج کر کے آنا، حج مبرور کر کے آنا، حج مقبول کر کے آنا۔ تم عورتوں کو غزوے پہ جانے کی ضرورت نہیں، تم عورتوں کو میدان جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم عورتیں جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب لینا چاہتی ہو تو جاؤ حج کر کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو عورتوں کا جہاد قرار دے دیا۔ اتنی فضیلت ہے حج کی، یہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد الکبیر والصغیر والمرأة الحج والعمرہ، سنن نسائی کی صحیح حدیث۔ فرمایا بوڑھے آدمی، کمزور، معذور، عورت، ان سب کا جہاد کیا ہے؟ الحج والعمرہ۔ بوڑھوں کا، عورتوں کا، کمزوروں کا، معذوروں کا، ان کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ حج اور عمرہ کرو تو ان لوگوں کو جہاد کی فضیلت مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما۔ ایک بندہ ایک عمرہ کر کے آیا، دوبارہ سال بعد، 2 سال بعد پھر اس نے ارادہ کیا پھر عمرے کے لیے جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما۔ جب بندہ ایک عمرہ کر کے آتا ہے پھر دوبارہ عمرہ کر کے آتا ہے، ان 2 عمروں کے درمیان بندے کے جتنے صغیرہ گناہ ہیں، ایک عمرہ کیا پھر دوبارہ عمرے کے لیے گیا، ان 2 عمروں کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے تک کے سارے گناہ عمرہ کرنے سے معاف ہو جاتے۔ اتنی فضیلت ہے عمرہ۔ مال کو جمع کر کے رکھا ہوا، بینک میں فکس کروایا، کوئی بڑا بھلا مانس ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا ہوا، نہ کاروبار میں لگایا ہے، نہ اس سے کوئی دنیاوی فائدہ لے رہا ہے۔ بھائی کاہے کے لیے؟ وہ تو جس طرح ڈالر اوپر کو جا رہا ہے اس کی قیمت کم ہو رہی ہے۔ آپ اس کو ڈالر میں کنورٹ نہ کرو، پاؤنڈ میں کنورٹ نہ کرو، کویتی دینار میں کنورٹ نہ کرو۔ میں آپ کو ایک کرنسی بتاتا ہوں، آپ اس میں کنورٹ کرو۔ جو پیسہ رکھا ہوا ہے نا، ایک ہے جو پیسہ آپ نے کاروبار کے لیے رکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے۔ ایک پیسہ آپ نے رکھا ہوا ہے کہ یار میں نے اگلے سال یا 6 مہینے بعد میں نے تو مکان بنانا ہے، ٹھیک ہے، ضرورت کے لیے۔ کئی بندوں کو اللہ نے دیا بھی ہے، اخراجات بھی نہیں ہے، بچوں کی شادی کرتی ہے، بیٹیوں کی شادی کرتی ہے، سب کے الگ الگ مکان ہیں، لیکن حاجی صاحب کے فون میں چنگے بھلے پیسے پڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ پیسہ رکھنا کوئی جرم نہیں ہے اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا جرم، لیکن جو ہی آپ نے دیکھا کہ ڈالر 115 روپے کا ہے اور ہوشیار چلاک مارکیٹ کے بندے کو پتہ چل جائے باجی 3 مہینے میں ڈالر 170 سے ٹر جائیں، مجھے بتائیں جس بندے کا 10 لاکھ روپیہ، 15 لاکھ، 20 لاکھ روپیہ اس کے پاس کیش کی صورت میں پڑا ہو، کوئی شخص ہوگا جو ڈالر میں کنورٹ نہ کروائے میرے سوا؟ تو میں ڈالر میں پیسے اس لیے کنورٹ کروانا، میں تو اس کو حب الوطنی کے خلاف سمجھوں کہ آپ سارا ڈالر مارکیٹ سے اٹھا لو اپنے چند روپوں کے لیے، مارکیٹ میں قلت ہو جائے ڈالر اوپر چلا جائے تو ملک کے ساتھ محبت ہی نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک کرنسی اگر آپ کنورٹ کروانا چاہتے ہیں پیسے،
تو میں آپ کو ایک ایسی کرنسی بتاتا ہوں، آج اس دنیا کے اندر اس ریٹ کی کوئی کرنسی نہیں ہے۔ آپ کا 1 روپیہ، یعنی ڈالر تو آپ لیتے ہیں نا، آپ 160 روپے 155 روپے دیتے ہیں تو 1 ڈالر لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ 1 روپیہ پاکستانی خرچ کرو، اس کے مقابلے میں آپ کو 10 روپے ملیں گے کم از کم۔ یعنی پاکستان کی کرنسی بڑی بھاری کرنسی ہے، بہت وزنی کرنسی ہے یار، ہمیں فکر نہیں ہے، پاکستان کی بڑی ساؤنڈ کرنسی ہے۔ لیکن انہیں قدر بلندی بلبل جانے تے صاف دماغاں والی تے قدر بلندی گرج کی جانے مردے کھاون والی۔ تو پاکستان کی کرنسی بڑی ساؤنڈ ہے، لیکن قدر کرنے والے دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستانی کرنسی کا قدردان کون ہے۔ 1 روپیہ پاکستانی کرنسی کا یہ وعدہ ہے، گارنٹی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی نہیں، بلکہ اللہ کی قسم کائنات کے انسانوں میں سب سے سچی ترین ذات جناب محمد رسول اللہ کی گارنٹی ہے۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں 1 درہم خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، وہ آپ کی پاکستانی کرنسی ہے، تو آپ کا 1 روپیہ 1 درہم 1 روپیہ ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی کسی بھی نیکی کا کم از کم اجر کتنا ملتا ہے؟ 10 گنا۔ یہ تھوڑا ہے، ہمیں زیادہ چاہیے۔ مارکیٹ میں ہم کو اس سے ساؤنڈ کرنسی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے 1 کے بدلے میں انہیں 700 عطا کرتے ہیں۔ باجی کنورٹ کر لو کرنسی، یہ ریٹ کبھی ڈگتا نہیں، ڈالر گرتا ہے، پاؤنڈ گرتا ہے، یورو گرتا ہے، روپیہ گرتا ہے، ایک کرنسی ہے جو نہیں گرتی، وہ ہے اجر کی کرنسی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، پتہ ہے کتنا ملتا ہے؟ کتنا ملتا ہے؟ نہ بیمہ پالیسی ہے یہ دے سکتی، نہ دنیا جہان کی کوئی انشورنس کمپنی یہ دے سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم خرچ کرو، بندہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، صحیح مسلم کے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے خرچ کیے ہوئے 1 درہم کو اتنا موٹا کرتے ہیں، پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اتنا بڑا کرتے ہیں، اتنا بڑا کرتے ہیں۔ فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑی کے بچھیرے کو پالتا ہے نا تو وہ سواری کے قابل ہو جائے، بچھڑے کو اس کے بچھیرے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو کے سواری کے قابل ہو جاتا ہے دوڑ کے۔ فرمایا تمہارے 1 درہم خرچ کیے کو اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر اس کو اتنا بڑا کرتے ہیں، اتنا بڑا کرتے ہیں کہ وہ 1 درہم اتنا سا روپیہ، اتنا سا روپیہ، اتنا سا سکہ، فرمایا ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پیچھے حدیث میں آیا کہ 65 روپیہ عمرے کو پیسے کہاں لگاؤ؟ وہ فالتو بچے پیسے نہیں جڑے، کرنٹ اکاؤنٹ میں نہ رکھو یار، اس کو انویسٹ کرو، کاروبار میں لگاؤ۔ بھائی میں ایک کاروبار بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ میں کاروبار اپنی طرف سے نہیں بول رہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ کے راستے میں بندے مال خرچ کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں کے ساتھ تجارت قرار دیا۔ اللہ نے لوگوں کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، خرید و فروخت ہے۔ وہ انویسٹ کرو پیسہ، 700 گنا ملے گا۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہے کوئی کھڑا ہو کے مجھے کاروباری بتائے، وہ مجھے گوگل پہ سرچ کر کے بتائے کہ ایک میں آپ کو کاروبار بتا رہا ہوں، آپ 1 روپیہ دیں، کل آپ کو 700 روپے ملیں گے۔ بتاؤ بھائی، ایک صرف دنیا کے کہ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرو۔
اور جب ہم کہتے ہیں اللہ کے راستے مال خرچ کرو، سامنے بیٹھے ہوئے حاجی صاحب کہتے ہیں اچھا ہوں قاری صاحب کہنا چاہ رہے ہیں ساڑھے مدرسے نے فنڈ دے، نہیں یار عمرہ کرو جا کے، یہ بھی انویسٹمنٹ ہے آخرت میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مدرسے کو فنڈ دو، مسجد میں خرچ کرو، تبھی ہے نہیں، جتنے بھی خیر کے کام، حج کرو، عمرے کرو، اپنے مال کو بہتر کے مستقبل کے لیے خرچ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، بندہ ایک عمرہ کرتا ہے پھر دوسرا عمرہ کرتا ہے، ان دو عمروں کے درمیان جتنے گناہ ہیں ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے تک کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ دوسرا عمرہ کرنے کی وجہ سے معاف فرماتا ہے۔ والحج المبرور، یہ تو عمرے کی بات ہے کہ اس سے دنیاوی گناہ معاف ہو جائے۔ فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث۔ اور حج مقبول جو بندہ سنت کے مطابق کرے، اس میں کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرے، لڑائی نہ کرے، کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، تمام ارکان واجبات فرائض کو پورا کر کے جو بندہ حج کر کے آتا ہے، حج مقبول کر کے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مقبول کا بدلہ سوائے جنت کے کوئی چیز ہوئی دنیا میں کوئی بدلہ، حج کا دنیا میں کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی نہیں بتایا حج کرو گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنی نیکیاں ملیں گی، فرمایا حج کا سوائے جنت کے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی مسلم کی حدیث ہے، من حج ھذا البیت، فرمایا جو اس بیت اللہ کا حج کرے، فلم یرفث، کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، کوئی اس طرح کا کام نہ کرے، ولم یفسق، کوئی نافرمانی نہ کرے، لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، جب وہ بندہ حج کر کے واپس آتا ہے رجع کا یوم ولدتہ امہ، فرمایا جو بندہ صحیح حج کر کے سلامتی کے ساتھ واپس لوٹتا ہے، وہ ایسے ہی واپس آتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اپنے ماں کے بدن سے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جو بندہ حج کر کے آتا ہے وہ اسی طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس طرح نیا پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک۔ یہ صحیح بخاری مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طاف بہذا البیت سبوعا، جو بندہ اس بیت اللہ کا 7 چکر طواف کرے، بیت اللہ کے طواف کی فضیلت، من طاف بہذا البیت سبوعا، جو بندہ 7 چکر بیت اللہ کا طواف کرے، فاحصاہ، گن کے کرے 7 چکر، کان کعتق رقبۃ، بیت اللہ کے صرف نفلی طواف، فرضی طواف، عمرے کا طواف، حج کا طواف، رکن کا طواف، افاضہ کا طواف، زیارت کا طواف، وداع کا طواف، یا ویسے نفلی جو طواف کرتے ہیں عام کپڑوں کے اندر بھی، جو بندہ بیت اللہ کا ایک دفعہ 7 چکر گن کے طواف کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک غلام آزاد کرنے جتنا ثواب ملتا ہے۔ 7 چکر کا، اگر چھوٹے چکر میں آئے رش کام ہو تو 15-20 منٹ کا کام ہے، اور اگر آپ نارمل کریں تو آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں، جتنا ایک گردن ایک غلام آزاد کرنا پڑے تو لاکھ روپے، 10 لاکھ کا ملے تو 50 لاکھ کا ملے تو کروڑ روپے کا غلام۔ تو صرف بیت اللہ کے 7 چکر لگانے سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے اور وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، آپ نے فرمایا لا یضع، وہ بندہ ایک قدم رکھتا ہے دوسرا قدم اٹھاتا ہے۔ جو بندہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم رکھتا ہے، یعنی چل رہا ہوتا ہے، ہر قدم کے رکھنے اور اٹھانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں، اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی دیتا ہے۔ یہ بیت اللہ کے صرف بیت اللہ کے طواف میں چلنے کی، یہ نفلی عام طواف بھی ہو سکتا ہے حج عمرے کا،
فرضی طواف کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا دن جس دن حج کا خطبہ دیا جاتا ہے اور بنیادی طور پر حج کا سب سے بڑا رکن وہی ہے، آپ نے فرمایا الحج العرفہ، حج عرفہ ہی ہے، جس کا عرفہ رہ گیا۔ عرفہ مشکل ہو رہا ہے، میدان عرفات میں حاضر ہونا، عرفات میں وقوف کرنا، جس کا حج کے اندر عرفات میں وقوف رہ گیا، وہ چاہے 10 لاکھ کا پیکج لے گیا تھا، چاہے 50 لاکھ کا لے گیا تھا، چاہے کوئی بھی عذر تھا، چاہے بیماری تھی، کوئی بھی دنیا جہان کا، جس کا عرفات رہ گیا اس کا حج رہ گیا۔ حج عرفہ حج کا بنیادی رکن ہے میدان عرفات میں وقوف، لیکن میدان عرفات میں بندے نے کرنا کیا ہے؟ چلا جانا ہے ادھر، یعنی وہاں سے چلنا ہے مینا سے سورج چڑھنے کے بعد، ادھر زور سے پہلے یا زور کے بعد، کوئی عصر میں پہنچ رہا ہے، کوئی زور کے بعد پہنچ رہا ہے، کوئی مغرب سے پہلے پہنچ رہا ہے، بہرحال بندہ پہنچ گیا ہے۔ کوئی بہت لیٹ ہو گیا، گاڑیوں نے لیٹ کر دیا، کوئی ادھر بن گیا ادھر میں داخل تھا، تو وہ رات کی کسی بھی گھڑی میں صبح کے سورج طلوع ہونے سے پہلے ادھر پہنچ گیا۔ ہو سکتا ہے کسی کو 2 گھنٹے ادھر ٹھہرنے کا موقع ملا ہو، کسی کو 4 گھنٹے کی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کا اجر کتنا ہے صرف عرفہ کے اندر بیٹھنے کا۔ اب عرفہ میں کرنے کی کوئی بات نہیں کہ عرفہ کی رکھتے ہیں کوئی 2 نفلیں تھے پڑھنے کی، نہیں، عرفہ کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، حتیٰ کہ جو حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ اچھا، میرے جو ہمارے بریلوی مسئلے کے بھائی ہیں نا، میں ان کا مسئلہ آسان کر دوں، یہ میں خوش طبی میں بات کہہ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے میں فرقہ جو ہے نا بات نہیں کرتا اس طرح فرقہ والی، لیکن میں ان کو خوش کرنے کے لیے بات کہتا ہے، میں تھوڑا حج ہے نا پیچھے ہو جاتا ہے، تو یہ حج تو کسی کے پیچھے بھی نہیں ہوتا، حج کس کے پیچھے ہوتا؟ حج تو انفرادی عبادت ہے، یہ تو کوئی ایسے نہیں ہے۔ جو حج کا خطبہ ہوتا ہے وہ تو امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، اب حج کی کوئی عید کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں نا، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، آپ میری ابتدا میں پڑھیں گے تو آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی، عید کی نماز آپ نے میرے پیچھے پڑھی، جنازہ پڑھا کسی امام کے پیچھے پڑھا، اب حج کس کے پیچھے پڑھا؟ حج دیا تو رکھتا ہے نا، کیوں جی کو حج صاحب ہے کہ نا حج کی 2 رکعتیں ہوئی ہیں، فلاں امام صاحب نے پڑھائی، وہ جو خطبہ دینا ہے وہ نصیحت ہے، وہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ جو سامعین بیٹھے ہیں جیسے آپ میرا خطبہ سنیں تو لہٰذا کوئی پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری فلاں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو بھائی نہ نماز پڑھو، آپ کا حج ان کے پیچھے نماز پڑھے بغیر بھی ہو جائے گا۔ تو بہرحال اب میں کہہ رہا ہوں کہ عرفہ کی آپ فضیلت دیکھیں، نہ وہاں کوئی مخصوص عبادت ہے، صرف بیٹھنا ہے اور دعائیں کرنی، جو مرضی پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر، دعائیں کرو، بنیادی طور پر دعا ہے، لیکن کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ اتنی رکعتیں پڑھنی، اتنے سجدے کرنے ہیں، اتنی تسبیحات پڑھنی، کوئی مخصوص عبادت نہیں، کوئی مخصوص الفاظ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود صرف وہاں ٹھہرنا ہے۔ عرفہ کیا ہے؟ ٹھہرنا، وہاں رکے رہنا سورج غروب ہونے تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ، سب سے زیادہ اللہ تعالی سال کے دنوں میں سے جس دن، پورے سال کے دنوں میں سے جس دن اللہ تعالی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، وہ کون سا دن ہے؟ آپ نے فرمایا یوم عرفہ، سب سے زیادہ جس دن اللہ تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور جنت کے دروازے لوگوں کے لیے کھولتے ہیں، اور جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اللہ ان کو معاف کر کے اہل جنت میں شامل کرتے ہیں۔ سال کے پورے دنوں میں سے سب سے زیادہ جس دن لوگوں کو اللہ جنت دیتے ہیں اور جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ معاف کرتے ہیں، سب سے زیادہ جس دن لوگوں کی گردنیں جہنم سے نکل کر جنت میں جاتی ہیں، وہ دن عرفہ کا 9 ذی الحج کا، وقوف عرفہ کا دن۔ اور یہ فضیلت جو عرفہ میں نہیں گئے، حج میں نہیں گئے، ان کے لیے بھی ہے۔ کیوں؟ حاجی عرفہ کا روزہ نہیں رکھتا، لیکن جو باقی مسلمان ہیں ان کے لیے عرفہ کے روزے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت ہے؟ جو بندہ میدان یوم عرفہ کا روزہ رکھے، کتنی فضیلت ہے؟ فرمایا 2 سال کے گناہ معاف، 1 سال آئندہ کے
اور 1 سال جو وہ بندہ پہلے گناہ کر چکا ہے. سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں میرے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت ڈال دی. صحیح مسلم کی حدیث کہتے ہیں میرے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت ڈال دی, اسلام کی سمجھ آ گئی. میں اسلام قبول کرنے کے لیے حضرت کے پاس آیا, میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, فبسطت کو یدی, میں نے کہا آپ کو آگے ابسط یدک, اے محبوب اپنے ہاتھ اپنے دستے مبارک کو آگے بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پہ عمر بن عاص اسلام کی بیعت کرنے کے لیے. کہتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا فقبضت یدی, کہتے ہیں ایک دم پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا, اللہ کے نبی کو کہا آپ اپنے ہاتھ کو آگے کیجئے, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. جب آقا علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا, عمر بن عاص کہتے ہیں فقبضت یدی, میں نے اچانک اپنا جھٹک کے ہاتھ پیچھے کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کے پوچھا عمر کیا معاملہ ہے, مجھے کہہ رہے ہو اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, ہاتھ بڑھائیے, میں نے ہاتھ آگے کیا تم نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا, معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اشترے, میں اسلام قبول کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے. فرمایا عمر ابن عاص ماذا تشترے, عمر بتا اسلام قبول کرنے کے لیے تو کیا شرط لگانا چاہتا ہے, میں محمد رسول اللہ تجھے بتا سکوں کہ تیری شرط قابل قبول بھی ہے کہ نہیں. فرمایا اللہ کے نبی اسلام قبول کروں گا لیکن ایک شرط کے اوپر. فرمایا ماذا تشترط, کیا شرط ہے عمر بتاؤ, کس شرط پہ اسلام قبول کرو گے. فرمایا اللہ کے نبی میری شرط ہے ان یغفر لی, کہ اگر اسلام قبول کرنا ہے میں نے کتوں کو چھوڑ کے, معبودان باطلہ کو چھوڑ کے, باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے, میں نے ساری کائنات کی ملتوں کو ٹھوکر مار کے ملت ابراہیم پہ آنا ہے, میں نے ٹکر لینی ہے سارے عالم کفر سے, تو میرے کم از کم جو پچھلے گناہ ہیں وہ تو معاف ہو جانے چاہیے, تو فائدہ تو ہونا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات کو سنا فرمایا عمر کتنے سادہ آدمی ہو, تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے عمر تجھے اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر رسول اللہ سے یہ شرط لگانے کی ضرورت نہیں کہ اسلام قبول کروں تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. تیرے شرط لگائے بغیر ہی ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, جو بندہ اسلام سے پہلے مسلمان ہونے سے پہلے دنیا جہان کے جتنے جرائم جتنے گناہ اس نے کیے کلمہ پڑھنے سے وہ سارے گناہ معاف. پھر فرمایا آپ نے فَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا, فرمایا اگر کسی بندے نے دین کے لیے اپنا گھر بار کو چھوڑا, علاقے کو چھوڑا اور دارالکفر سے اور کفریہ معاشرے کو چھوڑ کے اسلامی معاشرے کا رخ کیا, اسلام کے لیے ہجرت کی, فرمایا ہجرت کرنا ہجرت سے پہلے کے جتنے گناہ تھے ہجرت کرنے سے معاف ہو جاتے. اچھا ایسے میرے ذہن کی گل آ گئی, یہ کون لوگ ہیں جو ابو بکر, عمر, عثمان, طلحہ, زبیر, سعد, سعید یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی نہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ اوپر سے مسلمان تھے اندر سے نہیں تھے. یہ بات سوچنے کی ہے نا, میں نے یہ حدیث بیان کی, ابھی ہجرت کسی نے کی نہیں ہے, ابھی سیدنا و مولانا و محبوبنا و حبیبنا و حبیب رسول اللہ و حبیب اللہ سیدنا علی المرتضیٰ تو بھی مکے میں پڑے ہیں, اور جو ہجرت کر کے حضرت کے ساتھ جا رہا ہے اس کا نام تو ابو بکر ہے. محبوب فرمائے ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا, اور ہجرت کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ابو بکر کی سیرت پڑھ کے دیکھ لو, ابو بکر نے تو زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی گناہ نہیں کیا, کبھی دھوکہ نہیں دیا, کبھی حرام کا مال نہیں کھایا. تو لوگ کہتے ہیں ابھی بھی شک کر رہے ہیں, اللہ کے نبی نے عام بندے کے بارے میں کہہ دیا, اور جو ہجرت کر لیتا ہے اور جس نے حضرت رسول اللہ کے آگے آگے
جس نے کندھوں پہ اٹھا کے، جس نے کالے ناک کے ڈنگ کھا کے ہجرت کی ہے، اس کے ایمان میں شک کرتے ہیں۔ میرے محبوب نے تو کہا کہ جو ہجرت کر دیتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور صدیق اکبر جس نے زمانہ جاہلیت میں بھی نہ کبھی بے حیائی کی، نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی کوئی اس طرح کے گناہ کیے، اور جس کے پہلے بھی گناہ نہیں تھے، وہ رسول اللہ کے آگے آگے ہو کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے، بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ کے، اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہجرت کر کے آتا ہے۔ اس کے ایمان میں شک کرنے والے کے ایمان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ حج کے بارے میں تیسری بات، عمر ابن عاص کو کہا وہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام قبول کرنے کے علاوہ ایک اور چیز ہے، بندہ مسلمان ہو پہلے سے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے، یہاں پر میں ایک بات بتا دیتا ہوں، اسلام قبول کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں اسلام نہ سستے میں مل گیا، سستے میں ملی چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کتاب الایمان۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام قبول کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت صحابہ سے ملی۔ اسامہ ابن زید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کے باپ سے محبت ہے اور اس کے بیٹے اسامہ سے بھی محبت ہے، اور اس کے باپ زید ابن حارثہ سے محبت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ آ رہے تھے، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسامہ ابن زید تھے، ایک طرف حسن ابن علی آپ کے نواسے تھے۔ فرمایا اے اللہ میں اسامہ اور حسن دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو حسن اور اسامہ سے محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ اب اسامہ ابن زید سے ایک غلطی ہوئی، غلطی کہاں ہوئی؟ میدان جہاد لڑ رہے ہیں کافر کے ساتھ، زور کا مقابلہ ہو رہا ہے، کافر پہ وار کرتے ہیں، اس کی تلوار چھوٹتی ہے، وہ قابو آ جاتا ہے، اس کو گرا کے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ جب تلوار کا وار کرنے لگتے ہیں، گردن اتارنے لگتے ہیں، وہ کہہ دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسامہ ابن زید جلال کے اندر، اسلام کی غیرت کے اندر اس کی گردن کو تن سے جدا دیا۔ میرے محبوب اس غزوے میں شریک نہیں، غزوہ لڑ کے فتح کر کے واپس آ۔ آپ کو یہ واقعہ سنایا جاتا ہے کہ اسامہ ابن زید نے ایک بندے کو جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا آخری وقت میں پھر بھی قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بلا کے پوچھا اسامہ اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اسامہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تم نے اس کو قتل کر دیا؟ فرمایا اللہ کے رسول وہ تو جب میں اس کے اوپر بیٹھ گیا تھا، اس کے سینے پہ تلوار میں نے اس کے اوپر سونت لی تھی، اس نے جان بچانے کے لیے تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ میرے محبوب نے اسامہ کی طرف اس سے بڑی نظر اٹھا کے دیکھا، حل شققت قلبہ، اسامہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ کلمہ اس نے دل سے پڑھا تھا یا اوپر سے؟ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا، بہت بڑا جرم کیا، گناہ کیا، اللہ سے توبہ کرو۔ اسامہ ابن زید کہتے ہیں فرمایا میں نے کہا اللہ کے نبی استغفر لی، اللہ کے نبی ہو گیا ہے مجھے اس بات کا، میں نے جان بوجھ کے اس طرح نہیں کیا، میرا تو علم تھا کافر ہے، میدان جہاد میں آیا ہے، اب آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا، کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی اجتہاداً ہو گیا، میرے لیے اللہ سے بخشش طلب کرے۔ حضرت رسول اللہ نے فرمایا اسامہ میں تیرے لیے رب کے سامنے درخواست تو کروں گا، لیکن ما تفعل بلا الہ الا اللہ اس جات یوم القیامہ، اسامہ میں رب کے سامنے تیرے لیے منت ترلا تو کروں گا، لیکن اسامہ جب یہ لا الہ الا اللہ کل قیامت کے دن رب کے دربار میں آئے گا اس وقت تو کیا کرے گا کہ تو نے کلمے کے بعد قتل کر دیا؟ اسامہ ابن زید نے پتہ کیا کہا جب اللہ کے نبی کی زبان سے میں نے یہ لفظ سنا تو میں نے یہ خواہش کی کاش میں آج مسلمان ہی نہ ہوں۔ فرمایا کاش اس وقت آج صحیح مسلم کتاب الایمان کے الفاظ، فرمایا میں نے خواہش کی کہ آج سے پہلے میں نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا اور یہ جرم مجھ سے حالت کفر میں سرحد ہوتا اور میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کے اپنے اس گناہ کو پرشما لیتا، کیونکہ اسلام سے پچھلے گناہ معاف۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ایک نیکی ایسی ہے جس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیا؟ اسی حدیث میں فرمایا
صحیح مسلم کی حدیث فرمایا عمر وَإِنَّ الْحَجَّ يَخْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج بھی ایک ایسی نیکی ہے جو بندہ زندگی میں 30 سال 40 سال 50 سال اس بندے نے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے حقوق العباد کو چھوڑ کر، جب بندہ حج کر کے ایک دفعہ واپس آ جاتا ہے، حج سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے اللہ ان پہ معافی کا طلب ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کرنے کے لیے حاجی جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے معتمر جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 بندے غازی، حاجی، عمرہ کرنے والا وفد اللہ ہے، یہ اللہ کا وفد ہے۔ کہتا ہے وفد مان کے آیا اس کا، اللہ کا وفد کون ہے؟ آپ نے فرمایا الحاج الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرے کے لیے جانے والا، یہ اللہ کا وفد جا رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بلاوا دیا ہے، یہ اللہ کے لیے حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، جہاد پہ جا رہے ہیں، جب یہ وہاں پہ جاتے ہی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آخری بات بیان کرتا ہوں، اگلے خطبے میں انشاءاللہ اگلے جمعے جو ساتھی کوئی حج پہ جا رہا ہے یا نہیں بھی جا رہا ہے، علم ہونا چاہیے، ضروری نہیں کہ ہر عمل آپ کر ہی رہے ہوں، حج پہ جا رہے ہوں تو تبھی حج کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے۔ مختصر اجمال کے ساتھ اگلے جمعے میں حج کا طریقہ بیان کر دوں گا۔ آخری حدیث حج کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ حجۃ الوداع میں ایک شخص، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اپنے اونٹ سے گرا، اونٹ نے اس کو رونت دیا، اس نے احرام باندھا ہوا تھا میدان عرفات میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ میرا ایک صحابی حالت احرام کے اندر حج کی حالت میں عرفات کے میدان میں سواری سے گرا ہے، اونٹ نے اس کو کچل دیا ہے اور وہ شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اس حاجی کو پانی اور بیری کے پتے ڈال کے پانی میں غسل دو، اور وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، اور اس کے لیے کفن میں تیسرا کپڑا بھی استعمال نہیں کرنا، جو اس کے احرام کے کپڑے تھے دو انہی میں کفن دو۔ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، ہم جب میت کو کفن دیتے ہیں تو اس کا چہرہ ڈھانپتے ہیں نا، اوپر سے بند باندھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ حالت احرام کے اندر فوت ہوا ہے، شہید ہوا ہے، فرمایا جیسے حاجی اپنے سر کو مرد نہیں ڈھانپ سکتا حالت احرام میں، فرمایا اس کا سر بھی نہیں ڈھانپنا، جب اس کو کفن پہنانا ہے 2 کپڑوں کا تو اس کا سر نہیں ڈھانپنا، کیونکہ حاجی کو سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہوتی مرد کو۔ وَلَا تُحَنِّطُوهُ، اور ہم میت کو خوشبو لگاتے ہیں نا، میت کو خوشبو لگانا سنت ہے، فرمایا لیکن چونکہ یہ احرام کی حالت میں تھا اور احرام میں خوشبو لگانا جائز نہیں ہوتا، فرمایا اس کو غسل بھی دو، سر نہیں ڈھانپنا، 2 کپڑوں میں اس کو تم نے کفن دینا ہے، اور اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حج کی حالت میں میدان عرفات میں فوت ہوا ہے۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کے دن جب سور پھونک کے، جب اسرافیل سور میں پھونکے گا دوسری دفعہ، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، یہ وہ بندہ ہوگا جو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں کہتا ہوا اس حال میں فوت ہوا ہے۔ اسی حال تو یہ ان لوگوں کی فضیلت ہے جو جاتے ہیں ازدحام کی وجہ سے، رش کی وجہ سے حج کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اس طرح تو بڑی فضیلت ہے حج کی میرے بھائیوں، کہ میں نے حج کے عمرے کے کچھ فضائل بیان کیے ہیں، تو میرے بھائیوں جن کے پاس مال ہے، حج ایک دفعہ زندگی میں فرض ہے، ضرور کر لیں، یہ فریضہ تو اپنے ذمے سے اتار لیں جن کے پاس ہے، لیٹ نہ کریں جی فرض ادا ہو جائیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ آیا جی، یہ مسئلہ مجھے تو لگتا ہے یہ بیویاں کا مسئلہ ہی لگتا ہے، وہ بیویوں کا اور دین کا بڑا وہ سینہ بسینہ ان کا دین چلتا ہے۔ اب فرض ادا ہونے یار، حج فرض نہیں ہے، اچھا نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تو اپنے دھیاں پتروں کی شادی کیتے بغیر نماز کیوں پڑھتے ہو؟ وہ فرض پہلے ادا کر لو، نہیں میرے بھائی، حقوق اللہ حقوق العباد کو بالکل پیرالل چلائیں۔
یہ کہنا فرض نہیں ادا ہوئے، وہ بیٹے کی شادی کرنی فلاں، واللہ یہ بہانے ہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے مال دیا اور حج اس پہ فرض ہو گیا، جب مال نصاب کو بن گیا حج فرض ہو گیا، اور وہ یہ فرض نہیں ادا ہوئے، فلان یہ آج کرتا ہوں کل کرتا ہوں پینشن ہو کے کروں گا، پھر دنیا سے چلا گیا۔ ایک روایت میں ہوتا ہے جس اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے مال دیا اس پہ حج فرض ہوا، پھر حج کیے بغیر مر گیا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی۔ یہ فرضوں کے فرض ادا نہیں ہوئے، یہ بہانے چھوڑ دیں، جلدی جلدی حج کر لیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور جن کے حج کی استطاعت نہیں ہے، تھوڑا بہت مال موجود ہے، میرے بھائی عمرے کریں، یہ بہت زیادہ اجر اس سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها